بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام پہاڑی جرگہ میں ایک دفعہ پھر راجہ شاہ لطیف حاضر خدمت ہے۔ آج کا جو دن ہے اور یہ مہینہ جو اگست کا ہے، بنیادی طور پہ ہمارے لیے خوشیوں کا مہینہ ہے، لیکن ہوا یہ کہ 2019 میں یعنی 5 اگست کے دن مقبوضہ کشمیر میں انڈین حکومت نے، مودی نے ایک ایسا ڈیزاسٹر کیا جس سے وہاں کی حیثیت ہی چینج کر کے ان کو یرغمال بنا لیا۔ یعنی دفعہ 370 اور 35A کو ختم کرنے کے بعد انہوں نے کشمیریوں کو کیپچر کر لیا اور ان کے جملہ کو سلب کر کے ان کو ایک قید خانے میں ڈال دیا اور ان پہ ظلم و ستم ڈھائے۔ آج کے حوالے سے میرے مہمان ہیں، چونکہ ہمارا موضوع 5 اگست یوم اتصال ہے، اس حوالے سے میں گفتگو کروں گا۔ اور آج ہمارے مہمان ہیں جناب شفقت علی چودھری صاحب، ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے، یہ چیئرمین ڈیولپمنٹ فورم آزاد کشمیر ہیں، چیئرمین یوتھ ڈیولپمنٹ فورم آزاد کشمیر ہے، سابق ڈائریکٹر جنرل کشمیر اکیڈمی ہیں اور مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے سیکٹری اطلاعات ہیں، سیکٹری مالیات ہیں، مرکزی سیکٹری مالیات۔ میں ان سے گفتگو کروں گا اور ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یوم اتصال ہمارے کشمیریوں کے لیے کس طرح سے میں دیکھا جا رہا ہے۔ جناب چودھری شفقت ایڈوکیٹ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آج FM 89.4 نے مجھے بلایا اور موقع دیا کہ میں بات کر سکوں اور اس خاص موضوع کے اوپر۔ سب سے پہلے تو آج کے دن میں مودی حکومت کی جو 5 اگست 2019 کو اس نے کشمیر کے اندر ڈیزاسٹر کیا اور اس کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، اس کی مذمت کرتا ہوں۔ آج کے دن کو کشمیری، کوئی بھی کشمیری ہے وہ اس کو ایک سیاہ دن کے طور پر دیکھتا ہے، کیونکہ اس دن کو جو انڈیا ہے اور مودی حکومت نے کشمیریوں کا جو ایک اسپیشل سٹیٹس تھا، جو ان کا فلیگ تھا، جو جموں کشمیر کے اندر UN جو سیکورٹی کونسل کی جو قراردادیں تھیں اس کے مطابق ان کو اپنی ایک گورنمنٹ کرنے کا اختیار تھا، وہ اس نے چھین لیا۔ وہ اس کے بعد جو ہمارا ایک اسٹیٹ سبجیکٹ تھا اس کو ختم کر دیا۔ تو اس حوالے سے تو کوئی کشمیری اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ سکتا، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں ایک تو مودی نے اس دن کو جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں ان کو وائلیٹ کیا، ان کو روندا اور کشمیر کے اسپیشل سٹیٹس کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ میں آج کے دن پوری کشمیری قوم کی طرف سے اس بات کی مذمت کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی ایسے ہتھکنڈے کر لے، ان سے ہوتا کچھ نہیں ہے۔ وہ یہ سارے ہتھکنڈے کرنے کے باوجود آپ دیکھیں اس وقت شاہ لطیف صاحب کہ کشمیر کے اندر ذرا برابر فرق نہیں پڑا، نہ تحریک آزادی کشمیر کو اور نہ ہی کشمیریوں کی جو پاکستان کے ساتھ محبت ہے اس کے اندر کمی لا سکا۔ بیسیکلی وہ یہ سمجھتا تھا کہ ایسا اگر کرے گا تو وہ کشمیریوں کے دل سے وہ محبت جو پاکستان کے لیے ہے وہ ایک نظریاتی محبت ہے، وہ اسلام کے نظریے کی محبت ہے، پاکستان جس بنیاد کے اوپر بنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے ساتھ محبت ہے۔ وہ محبت میں کمی نہیں آئی بلکہ اضافہ ہوا ہے۔ پہلے اس کے بعد جو اس نے یہ کام کرنے کے بعد جو اس نے زبردستی کشمیریوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے اور ایک اوپن جیل جو پوری مقبوضہ کشمیر کو بنا دیا گیا اور فوج میں اضافہ کر کے کشمیریوں کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی اور ایک ان کو زبردستی کے طور پر، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ابھی آپ نے حالیہ دیکھا ہوگا یہ جب واقعہ ہوا، یہ پہلگام کا جھوٹا واقعہ وہ جو اس نے خود کیا کر کے پاکستان کے اوپر لگانے کی کوشش کی اور اپنے لوگوں کی مار کے اور پاکستان کے ذمہ ڈالا، اپنے لوگوں کو مارا اور ایسی جگہ پہ مارا جہاں پہ ساری ان کی وہ چھاونی موجود تھی، فوج موجود تھی، جہاں پہ کوئی ان کا اپنا شہری اس طریقے سے نہیں جا سکتا۔ یعنی ان لوگوں نے اس وقت خود کہنا شروع کر دیا نا کہ ہم لوگ صافی کہہ رہے ہیں، عام پبلک کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جا سکتے۔ جو اس میں خاص بات جو مجھے زبردست لگی وہ یہ لگی کہ لال چوک کے اندر کھڑے ہو کے جو انڈین ٹیررسٹ جرنلسٹ ہیں، میں لفظ یہ استعمال کر رہا ہوں چونکہ وہ صافی نہیں ہیں، وہ کرائے کے وہ جو ہے نا وہ لوگ ہیں، انہوں نے لال چوک میں کھڑے ہو کے کشمیریوں سے پوچھنا شروع کیا کہ آپ کیا اس کی پاکستان کی مذمت کرتے ہیں؟ تو کوئی ایک شخص سے وہ نہیں گلوا سکے کہ وہ مذمت کرتے۔ انہوں نے کہا ہم مذمت تب کریں گے جب ہمارے پاس کوئی ثبوت ہو کہ پاکستان نے دراندازی کی ہے۔ ویسے پہلے تو ہمیں یہ بتاؤ کہ آپ کا جو انٹیلیجنس فیلئر ہے، ہم وہاں پہ جب کشمیری جاتے ہیں تو 10 جگہ پہ آپ ہمیں چیک کرتے ہیں، کوئی صافی جاتا ہے تو آپ ہمیں 10 جگہ پہ چیک کرتے ہیں۔ وہاں پہ ٹیررسٹ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا تو سسٹم ہی نہیں صحیح۔ تو وہ یہ بات کھلوانے میں ناکام رہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کے اندر پاکستان کے ساتھ
اور اپنے تحریک آزادی کی خاطر جو رائٹ آف پلیبیسٹ ہے اس کی خاطر جو محبت ہے جو جذبہ ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑا. ماشاءاللہ. مودی اس پہ کوئی حاصل نہیں کر سکا بلکہ پوری دنیا کے سامنے اس کو منہ کی کھانی پڑی. اور آج بھی ٹرمپ اس کو ڈے بائی ڈے بیان جاری کر رہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے یہ ہے. وہ تو ایک بات سنیں جو مودی نے اپنا ایک نیریٹو بنایا ہوا تھا اور 56 انچ کی چھاتی اور میں پتہ نہیں دنیا کے اندر بڑا فیمس ہوں, وہ جھوٹا ایک اپنے جھوٹے میڈیا کے ذریعے اس میں ایک پورٹریٹ کیا ہوا تھا جس کو بعد میں کہا گیا گودی میڈیا. ابھی گودی اور نریندر مودی کو سرنڈر مودی کہا گیا, ان کے اپوزیشن لیڈر نے بھی کہا اور دنیا کہہ رہی ہے. اب جو بات آپ نے ٹرمپ کی بات کی, اس نے ٹرمپ کے الیکشن کے لیے جس طرح ہمارے پاکستان نے بھی کسی نے خواہش ظاہر کی تھی کہ ٹرمپ آئے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا, مطلب یہ ہے کہ مودی نے اس کی کمپین چلائی کہ, لیکن کیا ہوا ابھی آپ نے دیکھا ابھی انڈیا کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا, چونکہ جھوٹ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا. پہلگام واقعہ, اسی طرح پلوامہ واقعہ کیا, اس کے کوئی ثبوت نہیں دے سکے. آج آپ اگر دیکھتے ہیں پہلگام کے اندر وہ ایک جھوٹا واقعہ کیا, ود ان نو ٹائم انہوں نے جناب FIR کاٹ کے پاکستان کے اوپر الزامات لگانے شروع کیے اور ایک فاسٹ فلیگ آپریشن کی تیاری شروع کر دی. دنیا نے ثبوت مانگے تو کوئی ثبوت نہیں دے سکے. جب ثبوت نہیں دے سکے تو اب دنیا نے کیا کہا, اس معاملے کو دنیا نے دیکھا کہ یہ انڈیا ہمیشہ کی طرح جھوٹ بولتا ہے, اس لیے دنیا ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی. تو وہ اس پہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکا, بلکہ اللہ نے کرم کیا جو ہمیں پاکستان کو اور کشمیریوں کو اس پہ سے بہت کچھ مل گیا. اس کی نالائکی کی وجہ سے, اس کی انکمپیٹنسی کی وجہ سے اور اس کا بلنڈر کرنے کو بیسیکلی کشمیریوں کی بددعا لگی ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں جب سے مودی ہے پورے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اوپر تو جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اور مائنارٹیز کے ساتھ بھی وہ جو ظلم کر رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے, اور انڈیا کے اندر بہت ساری تحریکیں چل رہی ہیں. لیکن اسپیشلی کشمیریوں کو جس طریقے سے مقبوضہ کشمیر کے اندر بسنے والے جو ہر طریقے سے پاکستان کے ساتھ ان کا بائی کلچر بائی ریلیجن وہ پاکستان کے ساتھ ان کا معاملہ بنتا ہے, اور وہ ان کو خواب دیکھتے ہیں. ابھی آپ دیکھتے ہیں اتنے ظلم و ستم کے باوجود, اتنے لوگوں کو شہید کرنے کے باوجود, ہزاروں اسپت دریاں کرنے کے باوجود وہ جذبہ نہیں دبا سکا. اور کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو لوگ شہید ہو رہے ہیں وہ پاکستان کے پرچم کے اندر لپیٹ کے بنایا جا رہا ہے. تو کیا اس نے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. اور یہ کشمیری جب نعرہ لگاتے ہیں, جی اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھارتی تسلط میں اضافہ ہوا, ظاہر ہے یہ دفعہ 370 اور 35 کے خاتمے سے ہوا, تو کیا اس سے مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے مسلمانوں کو زیادہ پابندیوں کا سامنا ہے, ظلم و جبر کا زیادہ سامنا ہو گیا ہے, اور وہاں سے ان کو زمینوں سے بے دخل کر کے نئے لوگ آباد کیے جا رہے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بیسیکلی جو آپ کا سوال میں سمجھوں, پہلے تو میں نے اس کا جواب دے دیا کہ ظلم و ستم اور ایک اوپن جیل اس نے بنا دیا. اب یہ ہے کہ وہ حاصل کیا کرنا چاہ رہا تھا, جو آپ کا مقصد اس کا کیا تھا, یعنی بنیادی مقصد اس کا پوائنٹ کیا تھا. آپ اس کا مقصد وہ یہ سمجھتا تھا کہ جب میں یہ کروں گا کشمیریوں کے اندر جذبہ حریت ختم ہوگا, اور اس میں ڈیموگرافک چینج جو 35 سے ہے وہ اسٹیٹ سبجیکٹ کے ریلیٹڈ ہے, کہ جس طرح آپ آزاد کشمیر کے اندر بھی کوئی بیرونی بندہ کوئی بھی پاکستان سے وہ اس طرح زمین نہیں خرید سکتا جب تک کہ ہمارا اپنا وہ بینامہ نہیں کر سکتا اپنے. اسی طریقے سے مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی یہی تھا. اس نے یہ ختم کر کے, اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ڈیموگرافک چینج کرنا چاہ رہا ہے. ابھی آپ اس نے 80,000 خاندان ہندوؤں کے آ کے آباد کیے, وہ ان کے کاروبار کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے, وہ کشمیریوں کے جذبے کو ختم کرنا چاہتا ہے. وہ اس کو یہ پتہ تو ہے کہ رائٹ آف پلیبیسٹ دنیا کو دینا پڑے گا, اور مودی کو یا انڈین کو دینا پڑے گا. جس دن دے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب یہ لوگ ہوں گے تو یہ شاید اپنی رائے شماری کے اندر حصہ ڈال سکیں. یہ اس کی غلط فہمی ہے. وہ انڈیا وہ اس کا آئین ہے, ہم جوتے کی نوک کے اوپر رکھتے ہیں انڈیا کے آئین کو. ہم کشمیری ہیں, ہم بائی بلڈ بائی ریلیجن, ہمارے دریاؤں کا رخ پاکستان کی طرف ہے, ہماری نیتوں کا رخ پاکستان کی طرف ہے, اور میں آپ ہمارے شہیدوں کا خون بھی پاکستان کی طرف بہتا ہے. ایک مزے کی بات بتاؤں, آج ایک مسکنسیپشن کو میں دور ضرور یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں, اور شاید کوئی بھی جماعت یہاں پہ کشمیر کے اندر وہ اکیلی اس بات کا کریڈٹ نہیں لے سکتی کہ علاقے پاکستان کے والے سے. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ شاید لطیف صاحب جس دن 47 کے اندر پاکستان آزاد ہوا, اور اس سے پہلے 19 جولائی کو ہماری قراردادیں ہمارے آباء و اجداد نے, جو ہمارے لیڈرز تھے, انہوں نے پاس کر دی. اس وقت نہ ریڈیو تھا اس طریقے سے, نہ ٹیلی ویژن سب کے پاس ہوتا تھا. جیسے ہی یہ پتہ چلا کہ پاکستان بن رہا ہے,
تو ہمارے لوگوں کا رخ کس طرف ہو گیا؟ پاکستان کی طرف. ہمارے آباء و اجداد نے یہ زمینیں جو حاصل کی خود سے اسٹرگل کر کے حاصل کی. یعنی صرف وہ ریڈیو کے پیغام پہ وہ بھی کہ پاکستان خال خال گھروں میں ہوتا تھا. جس کو پتا تھا گاؤں میں سب نے کہا کہ ہمارا ہی منزل پاکستان. میں اکثر یہ میرا جو یہ فاؤنڈیشن بھی بنائی ہے اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہماری منزل پاکستان. یہ کشمیر جو یوتھ ڈیولپمنٹ فورم آپ نے بنایا، یوتھ ڈیولپمنٹ فورم بنایا، اس کا مقصد اس میں جو یوتھ کو یہ موٹیویٹ کرنا. چونکہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوتھ کو چونکہ بی ایس کرنے کے بعد ان امپلائمنٹ تو دنیا کا مسئلہ ہے اور پاکستان میں بھی ہے. تو آپ کو پتا ہے اس کو ڈفرینٹ جو فورسز ہیں جو اینٹی پاکستان ہیں جو اینٹی اسلام ہیں وہ اس کو ہائی جیک کر رہی ہیں.